تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہے, تو کون اس چکر میں پڑے کہ یہ دیکھے کہ کون اس سے لڑائی جھگڑے ہو گئے تو لے گیا. وہ جو بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و دیاں, یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و دیاں, جو گیا سو گیا, جو ملا سو گیا. یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و دیاں, جو گیا سو گیا, جو ملا سو ملا. کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم, جو دلا تو خدا ہی کی یاد. تو اس کی تصویر ہے, تم نکل ہاتھ سے لے کر جانے اور اس سے کرنا پڑے اس کے پیچھے بات لے گیا. اور نہ صرف لے گیا, اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کروائی کہ یا اللہ یہ لے گیا, اس کے بیچارے کو کوئی ضرورت ہوگی. اب اگر یہ لے گیا تو یہ اپنے کام میں استعمال کریں اور چوری کرنے کا اس کو گناہ ملے تو مجھے کیا فائدہ؟ ویسے تو میرے چلے گئے اور گناہ اس کو ملے تو گناہ ملنے سے مجھے تو کچھ فائدہ نہیں. تو یا اللہ میں آپ کے لیے یہ تھیلی حلال کر, اس کے لیے تھیلی حلال کر دیتا, اس کو صدقہ کر دیا تاکہ وہ تھیلی اس کے لیے حلال ہو جائے, اور وہ جو کھائے تو حرام نہ کھائے. یہ فرق یہاں تو میاں صاحب نے یہ کیا. اور وہ جو چور صاحب چلے آگے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے, ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس کے اوپر یہ نازل ہوا کہ اب وہ نکلنا چاہتا ہے, راستہ نہیں جانا چاہتا ہے واپس اپنے گھر. اب گلیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا ہے, کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں, راستے نہیں. تو چل جب تک اس سے ان سے معافی نہیں مانگے گا اور ان کا حق ادا نہیں کرے گا تجھے راستہ نہیں مل سکتا. تو دماغ میں کچھ خیال آیا, واپس مڑا اور میاں جی صاحب کے مکان میں پہنچا, جا کے دستک دی, پوچھا کہاں؟ جگت وہ آپ کی میں نے تھیلی لے لی تھی تو وہ میرے پاس ہے, وہ آپ کو دینے آیا. اس نے کہا بھائی وہ میری کہاں ہے, وہ تھیلی تو میری رہی نہیں, جس وقت تم نے لے لی تھی میں نے کہا کہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں, تو اب وہ میری تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا جی میں عذاب میں مبتلا ہو گیا, کہیں نکل نہیں سکتا, کہیں جا نہیں سکتا, اس تھیلی کو لے کے کیا کروں گا, آپ خدا کے لیے لے لیجیے. اب جناب وہ کہہ رہے ہیں لے لیجیے, وہ کہتے میں نہیں لیتا. ایک جھگڑا کرا تو محلے میں شور مچ گیا, لوگ جمع ہو گئے, پوچھا بھائی کیا قصہ ہے؟ کہا صاحب یہ تھیلی دینا چاہتا ہوں, یہ مانتے نہیں, لیتے نہیں. تو جب بہت لوگوں کو قصہ سنایا تو کہا کہ بے حساب سے کہا کہ حضرت آپ اس کو بچاریں گے, یہ معافی ہو تلافی کر دیجیے کچھ, اور جب دے رہا ہے تو لے لیجیے. حضرت نے کہا کہ مجھے میری ملکیت رہی نہیں, اب میں کیسے لوں, میں تو ہبا کر چکا, اس واسطے اب مجھے نہیں چاہیے, اس کو جائے. تو اس نے کہا چلو خدا کے لیے کچھ ایسی دعا کر دیجیے کہ مجھے راستہ مل جائے, کہیں نکل جاؤں. تو وہ کہیں حضرت نے پھر دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دیا اس طریقے سے پہنچا. تو ایسے بھی اللہ کے بندے تو ان کو اتنا بھی التفات نہیں, ایک آدمی ہاتھ سے چھین کے لے جا رہا ہے تو اس سے مڑ کے پوچھ ہی لے کے بھی وہاں لے جا رہا ہے, اس کو پکڑ, ایسے بھی اللہ کا. لیکن ہمیں آپ کو حکم یہ نہیں دیا گیا کہ ہر ایک آدمی کو کہ تم بھی جیسے ہی کرو جیسے میاں جی محمد صاحب, یہ ہمیں آپ کو حکم نہیں دیا. اس کو اس کے شخص کے اوپر اللہ کی یاد کا, ذکر کا اتنا غلبہ ہو, مغلوب الحال ہو جائے کہ وہ بات ہوتی. لیکن ہمیں آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے, لہذا اس کا دفاع کرنا بھی تمہارا ایک انسان کا کام ہے. اور اسی واسطے اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے صاحب تھے یہ کہ لا یخدع ولا یخدع, نہ کسی کو دھوکہ دیتے نہ کسی سے دھوکہ کھاتے, دھوکہ بھی دینا بھی نہیں اور دھوکہ کھانا بھی نہیں. تو ایک عام جو حکم ہمارے آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ دفاع کر سکتے ہیں, لیکن اس دفاع کے لیے جتنے تعلق کی ضرورت ہے وہ معاف اتنا تو انسان کے اندر فطرت میں داخل ہے. لیکن اس سے آگے ایسی محبت دل میں سرایت کر گئی مال کی کہ اگر مل گیا کسی نہ کسی طرح, جس طرح بھی ملا, حلال طریقے سے ملا, حرام طریقے سے ملا, دوسرے کا حق مار کر ملا, ظلم کر کے ملا, لینے کی فکر میں ہے, ایسا یہ محبت بالکل حرام ہے. اور اسی سے بچنے کا حضرت نے اس حدیث میں حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, کہ انسان کے نفس میں شح یعنی حب مال یہ بسا ہوا ہے, شرائط کیے ہوئے ہیں مال کی مال. لیکن کام یہی ہے انسان کا کہ وہ اس دل میں بسی ہوئی محبت کو اعتدال پر لائے,
اللہ کے حکم کے تابع بنائے، اور یہ تابع بنتا نہیں بھائی جب تک کہ صحبت نصیب ہو۔ جب دل میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دل میں محبت شرائط کیے ہوئے ہیں انسان کے، تو لیکن اعتدال میں کیسے آتی ہے؟ صحبت، ایسے اللہ والوں کی صحبت سے جن کے دل حب مال سے پاک ہو، جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں محبت، جن کی محبتوں میں اعتدال پیدا فرما دیا ہو، تو ان کی صحبت سے حاصل ہو۔ لیکن حاصل کرنا ہے فرض۔ مال جیسے میں نے عرض کیا برا نہیں، مال کوئی گناہ کی چیز نہیں، لیکن اس کی محبت کئی مرتبہ شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن بار بار یاد رکھنے کی چیز ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ مال جو ہے انسان کا وہ زندگی کے لیے ایسا ہے جیسا کہ کشتی کے لیے پانی، انسان کشتی اور مال پانی۔ کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، انسان بغیر مال کے زندہ نہیں رہ سکتا، کھانے کو اگر نہ ملے زندہ کیسے رہے؟ تو جس طرح پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، مال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ پانی اس وقت تک رحمت ہے کشتی کے لیے جب تک کہ کشتی کے چاروں طرف ارد گرد، اس وقت تک کشتی کے لیے رحمت ہے، کشتی کو چلاتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ پانی جو ارد گرد ہے وہ وہاں سے اٹھ کر کشتی کے اندر داخل ہو جائے، اس کشتی کو ڈبو دے گا، وہ کیسے ڈوبے؟ وہی پانی جو اس کے لیے ممد حیات تھا وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے کیونکہ اندر گھس گیا۔ تو یہ مال جب تک تمہارے چاروں طرف ہے اس وقت تک تمہارے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، خیر ہے، تمہاری زندگی کو چلانے والی چیز ہے۔ لیکن جس دن اس مال کی محبت دل میں گھس گئی تو پانی کشتی میں گھس آئے، وہ اس کو تباہ کر کے چھوڑے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آپ اندر دیر کشتی خوشتیت، آپ اندر دیر کشتی خوشتیت، آپ در کشتی ہلاک کشتیت، کہ جب تک پانی کشتی کے نیچے ہو تو پشتی کا کام دیتا ہے، دھکا دیتا ہے، اور کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کی ہلاکت کرتا ہے۔ یہ ہے مال کی۔ تو نبی کریم سرور دو عالم اللہ فرما رہے ہیں اس کا کچھ شک، جو معنی یہ ہے کہ خبردار یہ پانی تمہاری دل کی کشتی کے اندر داخل نہ ہو، اور جو چاہے کرو، کیا ہو کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، دنیا کے اندر ہوں لیکن اس کی طلب، اس کی محبت دل کے اندر نہیں۔ آ گئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جائز طریقے سے آ گئی دولت، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کو استعمال کرو۔ لیکن نہیں آ رہی جائز طریقے سے تو اس کو ناجائز اور حرام طریقوں میں سے استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں مل رہا تو کمزرہ بیٹھے ہم لوگ تو فلاں کے اتنے محل بن گئے، میرا ابھی تک ایک ہی ہے، فلاں کو اتنی دولت مل گئی میرے پاس ابھی تک اتنی نہیں پہنچی، میں اس کے مقام تک نہیں پہنچا۔ یہ غم، یہ صدمہ جو لگا ہوا ہے، یہ ہاتھ سے نکل گیا تو ایسا جیسے جان نکل گیا، تو یہ بس مہلک چیز ہے، یہ بیماری اس سے کسی طرح نجات حاصل کرے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے توفیق۔ تو اس لیے یہ ہے اس کا کچھ شک۔ آج ہم کیا زبان سے کچھ کہتے ہیں بھائی ہمیں محبت نہیں ہے مال کی، لیکن طرز عمل کو دیکھو کہ آیا مال کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے کا ارتکاب کر رہے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے اور تمہارے سامنے پیشکش کی جاتی ہے بڑے مال کی ناجائز طریقے سے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں بھائی میں اللہ کا ڈرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، یہ مال مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر یہ کر رہے ہو تو اس کا معنی یہ کہ مبارک ہو تم کو یہ عمل، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حب مال سے محفوظ۔ لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ بھائی کسی طرح مل ہی جائے، نہیں ہو تو اس کا معنی ہے کہ مال کی محبت دل میں گھسی۔ اللہ حضرت حکیم الامہ قدس اللہ سرہ نے عجیب عجیب باتیں تحریر فرمائی ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک بزرگ کا بڑا شہرہ سنا کہ وہ بزرگ بڑے اللہ والے ہیں
اور ان کی صحبت میں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. تو ایک صاحب سفر کر کے کسی طرح مشقتیں برداشت کر کے ان کی خدمت میں پہنچے. تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی خانقاہ ہوگی اور اس میں مریدوں کا حلقہ ہوگا, پیر صاحب بیٹھے ہوں گے, ہر وقت بعض نصیحت کی باتیں کرتے ہوں گے, ذکر کرتے ہوں. وہاں جا کر دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا پایا. دیکھا کہ جناب وہ تو تجارت کر رہے ہیں, صبح شام تک تجارت کے دھندے میں مشغول ہے, مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور اس کے خرید و فروخت میں مشغول ہے. صبح شام تک دکان پہ بیٹھے ہیں اور بڑی تجارتیں لگی ہوئی ہے, کہاں تک مال پھیلا ہوا. تو یہ مرید صاحب کو بڑی ان کو مایوسی ہوئی کہ میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ کوئی اللہ والے آدمی ہے, یہ تو دنیا داری نکلی کہ صبح شام تک تجارتی میں لگے رہتے. خیر مگر چونکہ آئے تو دور زبر کر کے تو 2-4 روز سوچا کہ رہتے تو جاؤ دیکھو. اب جو رہے تو ایک دن اثر کا وقت تھا. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ چہل قدمی کو جایا کرتے تھے کہیں, تو انہوں نے بھی اجازت لے لی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. انہوں نے اجازت دے دی. چلتے چلتے چہل قدمی کرتے کرتے تو مرید صاحب نے کہا کہ حضرت میرا تو یوں دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی توفیق دے دے تو میں آپ کے ساتھ حج کروں, حج کو چلوں, آپ جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, تاکہ ذرا ذرا وقت آپ کی خدمت میں گزرے اور حج کی عبادت بھی میسر ہو. اچھا واقعی دل چاہتا ہے جانے کو, آج ہی بڑا دل چاہتا ہے, چلو پھر ابھی جہاں ابھی یہ سڑک جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ ادھر ہی جا رہی ہے, چلو. جی ابھی اگر ذرا تو بڑی اچھی بات, اگر آپ ابھی چل رہے ہیں باقی تو وہ میری چادر پڑی ہوئی ہے وہاں کمرے میں, وہ ذرا چادر اٹھا لاؤں تو پھر چلتے. تو انہوں نے کہا کہ میاں تمہیں اپنی چادر کا اتنا فکر ہے کہ اس چادر کی خاطر دوبارہ جانے کو تیار ہو. یہ نہ دیکھا کہ ہماری ساری تجارتیں پھیلی ہوئی ہے, ہمارا مال آ رہا ہے جا رہا ہے, دکان کھلی ہے, آدمی کام کر رہے ہیں, تو ابھی چلنے کو تیار ہے, چلو. اور تمہیں ایک چادر کی فکر پڑ گئی کہ چادر رہ گئی تو وہ کسی طرح اٹھا لو. پھر فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ اس چادر کی محبت تمہارے دل میں سمائی ہوئی. تو چونکہ اس چادر کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے اس واسطے اس کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں. وہ چادر تمہارے لیے دنیا ہے, وہ چادر تمہارے لیے حب مال کا سبب ہے. اور الحمدللہ یہ ساری تجارتیں جو میری پھیلی ہوئی ہیں, تجارتیں پھیلی ہوئی ضرور ہے لیکن الحمدللہ ان کی محبت ایک حبہ دل میں نہیں, اور جس وقت چاہوں ان کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں. تو وہ الحمدللہ میرے لیے دنیا نہیں, اور یہ چادر تمہارے لیے دنیا. تو تھوڑے بہت کا مسئلہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں ہے کہ نہیں. دل میں ہے تو دنیا ہے, اور دل میں نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی ہو تو دنیا نہیں. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جب ہم پاکستان بنا, دیوبند سے رخصت ہونے کا وقت آیا, تو اس سے پہلے حضرت والد صاحب قدس اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے باغ کا بڑا شوق تھا, اور باغ بھی آم کا بڑا شوق تھا, پھلوں میں آم کے باغ کا بڑا شوق. تو شروع میں تنگی تھی مالی, تو اس واسطے کوئی باغ وغیرہ نہیں لگا سکے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی وسعت عطا فرمائی تو باغ بنایا, اور گھر کا بڑا شوق تھا, الحمدللہ گھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عطا فرمایا, باغ بنایا آم کا. اور مجھے یاد ہے کہ ہر روز عصر کے بعد حضرت والد صاحب عصر سے مغرب تک کا وقت وہیں باغ کے اندر گزارا کرتے تھے, اس کی دیکھ بھال میں, اس کی. تو اتنے میں جناب پاکستان بن گیا اور ہجرت کا ارادہ ہو گیا. تو جس سال ہجرت کا ارادہ ہوا تو پہلا پھل آ رہا تھا باغ کے اوپر, پھول آ رہا تھا, اور پہلی بار پھول آ رہا تھا. لیکن ارادہ ہو گیا ہجرت کا, تو بھائی جانا ہے یہاں سے, چھوڑ کے چلے آئے. تو والد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں بارہا اپنے دل کو ٹٹول چکا ہوں. جس دن میں نے اپنے گھر اور باغ سے قدم نکالا, باغ اور گھر میرے دل سے نکل گیا. اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد کبھی یاد بھی نہیں آیا کہ کیا چیز چھوڑ کر آئے. الحمدللہ فرمایا بار بار ٹٹول کر اپنے دل کو دیکھ چکا ہوں, اس کا کوئی ایسا ہوا جیسے. اور سچی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حقیقت کا ادراک عطا فرمائے اپنے رحمت سے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ جو کچھ دولت کے اسباب ہیں، یہ سب اتنے بے حقیقت ہیں، اتنے بے حقیقت ہیں، اتنے بے حقیقت ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جب کھیلتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو اس دور سے نہیں گزرا؟ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹھیکرے اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اب وہ کھیل کے اندر ایک بچے نے دوسرے سے جیت لیے ٹھیکرے، چھوٹے چھوٹے ٹھیکرے، تو بچہ جو ہے جو جس سے وہ ٹھیکرے جیت لیے گئے، اتنا روتا چنگھاڑتا ہے کہ اس کی دنیا لٹ گئی۔ یہ ٹھیکرے کیا نکل گئے ہاتھ سے کہ دنیا لٹ گئی۔ خود میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں میں کھیلتا تھا، میرے بڑے ایک بھائی تھے تائزار، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، تو وہ اس زمانے میں ہمارے ہاں دیوبند میں چھوٹے چھوٹے بورے کھلاتے تھے، سرکنڈوں کے بورے ہوتے تھے، تو وہ اوپر سے بچے کسی ڈھالدار چیز کے اوپر گراتے تھے اور خاص طریقے سے گرایا جاتا، جس کا پورا آگے نکل گیا وہ دوسرا پورا جیتے تھا۔ وہ پورا بالکل اس کی کوئی قیمت کچھ نہیں ہوتی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ وہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ اتنے اس سے ہوشیار تھے اس کھیل کے اندر کہ وہ جناب انہوں نے اس طرح اس کو چلایا کہ میرے جتنے بولے تھے سارے جیت لیے، میں خالی ہاتھ نہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے یاد ہے، آج بھی وہ کیفیت یاد ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا میری لٹ گئی، اور اتنا غم، اتنا صدمہ، اتنی تکلیف کہ میرا تو سارا مال بدل جاتا تھا۔ آج اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کتنی حماقت کی بات تھی، کس بات پر رو رہا تھا، کیا بے حقیقت چیز کے اوپر ہو رہا تھا۔ آج کسی کے سامنے بیان بھی کروں تو شرم معلوم ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے بیان کروں ہنسی آتی ہے اسے۔ تو اب سوچتا ہوں کہ اس وقت اس کے لیے اتنا صدمہ تھا، اتنا غم تھا، اتنی تکلیف تھی کہ یہ میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے یہ چیز، اور آج اس کو اتنا بے حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس زمین جائیداد پر آج ہم جھگڑ رہے ہیں، جس مال و دولت کے پیچھے آج دوڑ رہے ہیں، جس کو اپنی ساری کائنات سمجھا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہنچ کر اس پر اس طرح ہی ہنسو گے جیسا کہ بچپن کی بلکہ اس سے زیادہ۔ اس لیے کہ بچپن کی جو چیز تھی، جو کھلونا تھا، اس کی پھر بھی کوئی قیمت تھوڑی بہت اس کی، اور جو آج تمہیں دولت میسر ہے، زمین جائیداد، کوٹھی بنگلے، مل فیکٹری، تو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے، اور آخرت میں تو نعمتیں ملنے والی ہیں، ان کو اس دنیا کی چیز سے کوئی نسبت نہیں۔ نسبت کیسی بتاؤں؟ نسبت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہو، سب سے آخر، ساری دنیا جو جنت میں جانے والے سے چلے گئے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان وہ بھی جاتی چلا جائے۔ ایک آدمی رہ گیا جنت میں، جہنم میں پڑا ہوا، جلتے جلتے اس نے کہا یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے، میں یہاں بہت تھک گیا، بہت مجھے سخت تکلیف ہے، تو اتنا کرم کر دے کہ مجھے اس جہنم سے ایک مرتبہ باہر اس کے کونے پر جو اس کی من ہے اس تک مجھے پہنچا دے، وہاں تک پہنچا دے تاکہ ذرا میری یہ آنچ جو ہے اس کی کچھ کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے وہاں تک پہنچا دوں گا تو تو آگے مانگے گا، کہے گا کہ مجھے اور آگے لے جاؤ، نہیں جی آئندہ نہیں مانگوں گا، بس وہاں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، وہاں جو پہنچا تو تھوڑی دیر تو ذرا ٹھیک ٹھاک رہا، پھر کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے یہاں تک تو پہنچا دیا، لیکن یہاں بھی اس کی لپٹ آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسی جگہ پہنچا دے کہ جہاں مجھے یہ لپٹ نہ آئے، پھر تمہیں واپس بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ تو نے وعدہ خلافی کی، پہلے تو کہہ رہا تھا کہ مجھے آگے سے نہیں مانگوں گا، اب تو پھر کہہ رہا ہے کہ آگے لے جاؤں، پھر وہاں جب لے جاؤں گا تو کہے گا اور آگے لے، تو آگے نہیں جی بس یہاں تک تو کہہ دیا آپ آگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں اس کی لپٹ نہیں آ رہی ہو، تو وہاں اس کو ایک درخت نظر آئے گا، کہے گا یا اللہ تو نے مجھے یہاں تک جہنم کی آگ سے نکال دیا، یہاں تک پہنچا دیا، تو سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہنچا۔ تو وہاں
اللہ تعالیٰ پھر وہی فرمائیں گے کہ تو نے پھر وعدہ خلافی کی، پھر مانگے گا آگے، پھر توبہ فی اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلے گا وہاں تک پہنچا۔ وہاں جب پہنچا تو جنت نظر آنے لگی، تو وہاں جا کے کہے گا کہ یا اللہ تو اتنا کریم اتنا رحیم ہے کہ تو نے مجھے وہاں سے نکالا، تو جب یہاں تک پہنچا دیا تو یہ جنت کتنے دور رہ گئی، تھوڑا سا مجھے کس خیر کرا دی اس جنت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ تو نے اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں، اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں، اس کا تو تقاضا کچھ اور تھا، لیکن جب تو میری رحمت کے اوپر بھروسہ کر کے مانگ رہا ہے مجھ سے، تو پھر جا، تجھ کو میں نے جنت دے دی، اور اتنی جنت دے دی کہ جتنی پوری زمین کا پورا جتنا ہے اس سے 70 گنا زیادہ جگہ جنت ہے، 70 گنا۔ وہ اس کو یقین نہیں آیا نا کہ میں 70 گنا زیادہ زمین سے 70 گنا زیادہ، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کتنے مالک الملک، کتنے قادر مطلق ہیں، اور میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہ سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو مجھے اتنی بڑی زمین دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں میں مذاق نہیں کرتا، واقعی تجھے میں نے جنت کی اتنی زمین دے دی جو 70 گنا زیادہ ہے پورے زمین کی۔ یہ کون ہے؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یعنی اس پوری کائنات میں سب سے بدعمل شخص جس کے دل میں کوئی ایمان کا ذرہ ہو لیکن بدعمل بے انتہا تھا، اس کو جو مل رہی ہے جنت میں جگہ وہ زمین کے 70 گنے رقبے سے زیادہ ہے۔ تو اب اندازہ کر لو کہ یہ تمہاری 1 ایکڑ زمین اور 2 ایکڑ زمین اور 3 ایکڑ زمین یہ کیا حقیقت رکھتی ہے، جس کے اوپر دن رات جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، مقدمہ بازیاں ہیں، اور اس کے اوپر یہ فکر ہے کہ فلاں نے لوٹ لیا اور فلاں نے کھا لیا، وہ اس کی کیا حقیقت ہے اس زمین کے آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عطا فرمایا، لا متناہی غیر متناہی۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مانا زمین کا مانا، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کوئی اس کے دماغ سے پوچھے تو وہ ماں کا جو پیٹ ہے اسی کو اپنی پوری کائنات سمجھتا ہے، اسی کو اپنی پوری دنیا سمجھتا ہے۔ کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ ارے بھائی یہ تو بہت ہی تن تاریخ قسم کی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، جتنی یہ جگہ ہے ماں کے پیٹ کی اس سے 1000 لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ جگہ باہر ہے، تو اس کی عقل میں نہیں آیا اس واسطے کہ اس نے کبھی ایسی وسعت دیکھی نہیں، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، یہ میری دنیا ہے، یہ میری کائنات ہے۔ وہاں سے باہر نکلا، او ہو یہ تو میں واقعی تنگ تاریخ جگہ میں تھا، تو اب پتا چلا کہ یہ کمرہ ہے جس کے اندر میں لیٹا ہوا ہوں، اس کمرے کو پوری کائنات سمجھتا ہے۔ اس سے کوئی کہے کہ ارے بھائی تو اب بھی دھوکے میں ہے، یہ کمرہ بھی ایسا نہیں ہے، ایسے 7 کمرے ہیں اس گھر کے اندر، اور جیسا یہ گھر ہے اس جیسے لاکھوں گھر ہیں اس دنیا کے اندر، تو یقین کرنے پر آمادہ رہا اس واسطے کہ دیکھا نہیں۔ آگے بڑھا، گھر پہ نکلا تو معلوم ہوا کہ اور وسعت، گھر سے باہر نکلا تو معلوم ہوا کہ اور وسعت، پھر وہاں سے شہر، گاؤں سے شہر سے ملک، ملک سے دنیا۔ مگر اس نامعقول شخص کی، انسان کی حالت یہ ہے کہ سب کچھ دیکھتا آ رہا ہے کہ میں کتنی تنگ جگہوں کو پوری دنیا، پوری کائنات سمجھتا آیا ہوں، لیکن اب جب اس کائنات کو دیکھا دنیا کی، اب یہ سمجھتا ہے کہ اس سے آگے کچھ اور نہیں، اس سے آگے۔ تو انسان کے اس واسطے ہمیں آج یہ بات عجیب غریب معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سے 70 گنا زیادہ جگہ ایک ایسے جنتی کو مل رہی ہے جو سب سے کم جنت کا حصہ دار ہے، اس کو اس لیے اس کے اوپر حیران ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے بھائی یہ دنیا کی مال و اسباب، دولت جو کچھ بھی ہے، اس کی تو اتنی بھی حقیقت نہیں جنت کی نعمتوں کے آگے، آخرت کے آگے، جیسا کہ اس بچے کے وہ ٹھیکرے جس کے اوپر وہ گم ہونے پر رو رہا ہے، اس سے زیادہ زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، جب ہو جاتی ہے تو یاد رکھو اس دنیا کی خاصیت یہ ہے، دنیا کی خاصیت یہ ہے، جس نے بڑی اچھی بات کہی کہ دنیا کی مثال سائے کی سی، انسان کا سایہ ہوتا ہے وہ پیچھے پڑتا ہے، تو اگر کوئی سائے کے پیچھے بھاگے تو ہمیشہ سایہ اس سے آگے رہے گا، کبھی پکڑ نہیں سکتا، اور اگر اس سے منہ موڑ کے بھاگ جائے
تو سایہ اس کے پیچھے ہو جائے، وہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے. تو دنیا کی حالت یہ ہے کہ اس کو اگر تم پکڑنا چاہو گے، اس کے تعاقب میں رہو گے، اس کے پیچھے بھاگو گے، وہ تم سے بھاگے گی آگے. اور جس دن تم نے ایک مرتبہ سچے دل سے منہ موڑ لیا، اس کی طرف سے منہ موڑ لیا کہ اللہ کے حکم کے خلاف یہ دنیا بے حق ہے، تو وہ تمہارے پیچھے اس طرح بھاگے گی تمہارے قدموں میں آ کر گرے گی، ذلیل ہو کر آئے گی. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ہی دنیا وہی راغبہ، دنیا اس کے آگے ذلیل ہو کر آتی ہے جو ایک مرتبہ اس کو سچے دل سے ٹھوکر مار. لیکن سچے دل سے مار کہ یہ مجھے اس کی محبت نہیں چاہیے، پھر جو مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، اس کو استعمال کریں، اس کو شکر ادا کریں. اس طرح یہ ہے حقیقت. یہ اس حدیث کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شح کو چھوڑ، محبت دل سے نکال، اور بخل کو چھوڑ. یہ سوچو کہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس چند دنوں کی زندگی کے اندر جو کچھ مل رہا ہے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ، جو نہیں مل رہا اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی حد تک جائز ہے، اس سے آگے زیادہ اس کے چنتاؤں میں پڑنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں. یہ کہاں کا پکان ہے سود و دنیا، جو گیا تو گیا، جو ملا تو ملا. کہو دل سے جو فرصت عمر ہے کم، جو ملا تو خدا کی یاد. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اچھی بات ہے، سرکار دو عالم ہر بات ہی اچھی ہے. فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا. اگر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو کسی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ اللہ تعالیٰ نہ دیتا. لیکن کیونکہ بے حقیقت ہے اس وجہ سے دے دیتے ہو، مزے اڑاتے رہو یار، یہ جو چاہو مجھے. لیکن بے حقیقت، اس بے حقیقت دنیا کے بے حقیقت ہونے کا تھوڑا سا مراقبہ کیا کریں، مراقبہ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے. یہ میں جس کے لیے دن رات میں اپنے سر کر رہا ہوں، جس کے لیے دوڑ دھوپ میری وقت ہے، جس کے لیے میں خوشی اور غم میرے اس سے متعلق وابستہ ہیں، وہ حقیقت اس کی کیا ہے. یہ مراقبہ تھوڑا سا رات کو سوتے سے پہلے تھوڑا سا کر لیا، تو اس کے نتیجے میں یہ محبت دل میں کم ہوتی ہے، اور جب یہ کم ہو جاتی ہے پھر جو ملتی ہے دنیا وہ نعمت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے یہ فکر، یہ سمجھ عطا فرما دے، اور یہ فکر فرما دے. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا